السلام علیکم ناظرین، پاکستان سپر لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ دوسرے پلے آف میں اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے مابین کھیلا گیا ایک لو سکورنگ میچ ہوا، لیکن دلچسپ میچ ضرور ہوا۔ خلاف توقع یا غیر معمولی انداز میں لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ سیکنڈ اننگز میں جہاں بیٹنگ نسبتاً آسان ہو جاتی ہے وہاں پر 125 رنز 120 25 30 رنز آپ نہیں کر پائیں گے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے پہلے اننگز کا پہلا حصہ، میچ کا پہلا حصہ تو بڑے اچھے انداز میں کھیلا، لیکن دوسرے حصے میں میچ کے وہ توقعات کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے۔ کل کھیلا جانے والا میچ جس میں کراچی کنگز نے کامیابی حاصل کی اور اب پشاور زلمی کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوگا، اس میچ کے لیے جب فیصلہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے کون سی ٹیم پاکستان آئے گی فائنل کھیلنے کے لیے پاکستان سپر لیگ سیزن 2 کا۔ اس میچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ٹیسٹ وکٹ کیپر بلے باز جناب اشرف علی۔ السلام علیکم اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ اظہر خان صاحب، 126 پر کراچی کنگز نے آؤٹ ہوا اور 126 رن سکور نہیں کر پائی، بلکہ 100 رنز بھی سکور نہیں کر پائی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم۔ اگر ہم اس اننگز میچ کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں جب آغاز ہوا تو آپ کو کچھ پچ میں فرق نظر آیا یا بولنگ بڑی اچھی کی کیونکہ اس سے پہلے جو میچ شارجہ گراؤنڈ میں کھیلا گیا وہاں پر تو بہت رنز ہوئے؟ نہیں حافظ صاحب، جو آپ نے بات کی ہے نا یہ اس میچ کی، اس کی دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ناک آؤٹ سارٹ آف میچ تھا جس میں آپ کو کم بیک کرنے کا چانس نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے لیگ گیم۔ اسلام آباد یونائٹڈ فارغ ہو گئی ہے۔ سیکنڈلی اسی گراؤنڈ میں ایک دن پہلے 200 رنز ہو 200 رنز آلموسٹ چیز ہو گئے، ایک رن سے مطلب 40 اوور میں 400 رنز۔ کوئٹہ گلیڈیٹر جیتی۔ تو ٹاس جو تھا اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی۔ کل بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات ہم کر رہے تھے کہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کیپٹنز کا اور ٹیموں کا کہ جب بھی ٹاس جیتنے کے بعد وہ دوسری ٹیم کو کھلاتے ہیں، کیپنگ ان ویو ڈفرینٹ فیکٹرز۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈفرینٹ فیکٹرز کیا تھے؟ اس میں اوورس بھی تھی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے بورڈ پر ٹارگٹ کیا ہے، آپ کو اپنے ریسورسز کے مطابق آپ پلان آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ڈی ایل لگنے کا اگر ڈر ہو تو اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ مصباح نے جب ٹاس جیتا تو ہی واز اے ویری سیٹسفائیڈ مین، نظر آ رہا تھا اس کی باڈی لینگویج سے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا ٹاس جیت کے جب انہوں نے بیٹنگ دی کراچی کنگز کو، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ 126 پر ہم ان کو آؤٹ کر لیں گے۔ تو جس طرح کی پرفارمنس دی اسلام آباد یونائٹڈ کے بالرز نے، اور جس طرح خاص طور پر آپ دیکھیں کہ نئے گیند پر بھی اور پھر مڈل اوورز میں اور پھر ڈیتھ اوورز میں بڑی عمدہ اور بڑی کوالٹی کی بولنگ کی۔ اگین آپ کے جو بالرز ہیں شاداب خان، ہی لکس ٹو بی اے ڈفرنٹ پرسن یو نو فرام ریسٹ آف دی ٹیم۔ اس کی باڈی لینگویج، اس کی بال کرنے کا طریقہ، اس کا آؤٹ کرنے کا انداز، بولنگ ان رائٹ ایریاز، موقع نہیں دیا بیٹسمین کو، اور اس نے یہ کہ بادیگرے جو 2 کامیابیاں حاصل کی وہ بڑی آؤٹ سٹینڈنگ تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد رحمان رئیس نے بڑی عمدہ بولنگ کی، اپنے ویریشن کا بڑا ہی شاندار طریقے سے استعمال کیا، یارکرز بہت اچھے مارے، اب سلو بالز بڑے اچھے مارے، اور ان کے جو ٹاپ بیٹسمین ہیں جسٹ لائک کرس گیل جو کہ ہمیں فارم میں نظر آ رہا تھا۔ تو ایسے پلیئرز کو جب آپ آؤٹ کر لیتے ہیں پہلے 6 اووروں میں تو جو آنس ہے وہ پھر آ جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اچھی بولنگ بڑی وجہ ہے کہ بڑا سکور نہیں کر پائی پہلی اننگز میں کراچی کنگز کی ٹیم؟ جی بالکل، بہت اچھی بولنگ کی ہے اور تمام بالرز نے اپنا شیئر جو ہے وہ وکٹس بھی حاصل کی، رنز کو سکویز بھی کیا۔ محمد عرفان 4 اوورز میں 1 میڈن 28 رنز، وکٹ ان کے پاس نہیں آئی لیکن کفایتی بولنگ ہے ساتھ، ٹھیک ہے جی، 1 میڈن بھی اس میں ہے۔ محمد سمیع 3.4 اوورز 1 میڈن 19 رنز 2 وکٹیں، 5.18 ان کا اکانومی ریٹ۔ رومان رئیس 4 اوورز میں کوئی میڈن نہیں، 25 رنز 4 وکٹیں انہوں نے حاصل کی۔ شاداب خان 4 اوورز میں میڈن کوئی 23 رنز 1 وکٹ ان کے حصے میں آئی، گگلی پر انہوں نے آؤٹ کیا بابر اعظم کو۔ شین واٹسن 4 اوورز میں 29 رنز 2 وکٹیں ان کے حصے میں بھی آئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، اب آپ نے جو بولنگ انالیسس بتائی ہے حافظ صاحب، اس سے کنٹریبیوشن تمام بالرز نے کیا ہے، وکٹس بھی لی ہیں اور کفایت شاری بھی
حاصل کی ہے. سستی بالنگ کی تو ہے. اس سے 126 پہ تبھی انہوں نے کراچی کنگز کو آؤٹ کیا, کٹیل کیا, ان کو کنٹین کیا, اور یہ جو بالنگ اور فیلڈنگ تھی یہ کافی انہوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا, ایک دوسرے کو ہیلپ کی. اچھا, آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے اشرف علی صاحب کہ ایک ٹیم 126 پر آؤٹ کر لیتی ہے, جب وہ میچ کے دوسرے حصے میں کھیلنے کے لیے آتی ہے وہ بالکل قطعی مختلف کھیل پیش کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ آپ کسی بھی ٹیم کو, اور ان کی بیٹنگ لائن کوئی کمزور بیٹنگ لائن نہیں ہے, بابر اعظم, کرس گیل, سنگاکارا, شعیب ملک, روی بوپارا, کیرن پولرڈ, عماد وسیم, یہ بڑے منجھے ہوئے اور مانے ہوئے کھلاڑی ہیں. آپ ایک بڑی ٹاپ بیٹنگ کو 126 پر محدود کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ بیٹنگ کرنے کے لیے خود آتے ہیں تو قطعی طور پر آپ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نظر آتے ہیں. آپ کی جو کھیلنے کا انداز ہے وہ بالکل مطابقت رکھتا ہوا نظر نہیں آتا بیٹنگ کے وقت. خان صاحب نے ماشاءاللہ اچھی روشنی ڈال دی ہے میچ پہ. اور جو پچ ہے نا تھوڑا سا اس میں نا لو رہا بال, آپ نے دیکھا ہوگا, اور سکٹ کیا ہے, تو جس کی وجہ سے نا بیٹسمین ایڈجسٹ نہیں کر سکے. اور جو فرسٹ اننگ جو کھیلا ہے اس نے کراچی نے, تو اس نے فیلڈنگ, اس نے کیا نام ہے, جو فیلڈنگ اور بالنگ دونوں بہت اچھی کی ہیں, دونوں, اور فیلڈرز نے بڑا ساتھ دیا ہے بالرز کا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے 126 رنز پہ ان کو آؤٹ کیا. اسلام آباد یونائٹڈ نے فیلڈنگ اور بالنگ اچھی کی, دونوں بہت اچھی کی ہیں, لائن بہت اچھی تھی, ود ان سٹمپس بالنگ کی ہے سب نے. اور جو سیکنڈ ٹائم میں کھیلنے کے لیے ہیں وہ لو بال رہا ہے, اور جس کی وجہ سے بالرز بیٹسمین جو سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے, ورنہ اتنا مشکل ٹارگٹ نہیں تھا. ٹارگٹ تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا, 126 رن. جی ہاں, اور جو میچ کا پریشر تھا نا, پریشر, یہ جب بھی تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے میچز ہوں تو پاکستانی جو پلیئرز ہیں وہ نکلیں. اب دیکھو شاداب پورے ٹورنامنٹ کی میں کہتا ہوں کہ وہ دریافت ہے. خان صاحب, اس نے کیا بالنگ, کیا بیٹنگ اور کیا فیلڈنگ, اس نے تینوں میں اپنے آپ کو منایا ہے کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے. اور اس نے ماشاءاللہ کوئی چیز نظر آ رہے ہیں, نہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے. میں نے کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کوچز نظر آ رہے ہیں. اچھا, اور جتنی اچھی اس نے, اور جو اس نے بریلینٹ کیچ کیا یار, اس کا پتہ نہیں کون سا پلیئر تھا مڈ آن پہ, اتنا خوبصورت اس نے کیچ کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہاں سے سارا میچ جو ہے نا چینج ہو گیا, اور پریشر پہ پریشر پڑتا چلا گیا, جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آگے لگ گیا. اچھا, آپ کے خیال میں سیکنڈ اننگز میں بال زیادہ کھیلا لو, شاداب خان نے کیچ کیا تھا روی بوپارا کا شین واٹسن کی بال کے اوپر. اچھا, آپ کے خیال میں سیکنڈ اننگز میں بال لو رہا, کافی لو رہا ہے, اور پہلی اننگز میں آپ کو لگا کہ لو باؤنس تھا؟ یس, پہلی اننگ میں بھی اتنا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا پچ اس سٹینڈرڈ کی بنائی گئی جس پہ کہ یہ میچ جو لاسٹ میچ ہوا ہے وہ بڑی اچی پچ تھی, جس پہ آپ نے دیکھا آپ کے خیال میں پچ غیر معیاری تھی, اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے, اتنی محنت نہیں کی گئی جو لاسٹ میچ میں پچ تھی. تو اس میں دیکھا 400 رنز ہوئے. پچ کے اوپر آئے, ان کے خیال میں جو وکٹ تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا جو T20 کی وکٹ ہونی چاہیے, اور لو باؤنس نے بڑا اہم کردار ادا کیا سیکنڈ اننگز میں. حافظ صاحب, لو باؤنس کی وجہ کیا تھی؟ جو اوس ہے نا, اس نے بال کو گیلا کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جب گیلا بال ہوا ہے تو لامحالہ بالرز کے ذہن میں آیا کہ سٹمپ ٹو سٹمپ اگر بال کریں گے نا تو اس میں ہمیں کامیابی کا احتمال زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ موسٹلی T20 میں نا آپ ہاریزنٹل بیٹ کے ساتھ شاٹس کھیلتے ہیں, کٹ زیادہ مارتے ہیں, سویپ, مڈ وکٹ, اور آپ بلے کے پورے فیس کے ساتھ بہت کم ایسے موقع پر کھیلتے ہیں. اچھا, ہم وکٹس دیکھیں جو کراچی جو پہلی اننگز میں وکٹیں گری ہیں جب کراچی کنگز بیٹنگ کے لیے موجود تھے, جو لو باؤنس کا یا اچھی بولنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلی اننگز میں جب کراچی کنگز کی وکٹیں گری ہیں وہ کس انداز میں, اور اس میں کس حد تک ان کی اپنی غلطی شامل تھی بلے بازوں کی, اور کس حد تک انہیں مجبور کیا گیا غلط شاٹ کھیلنے پر یا غلطی کرنے پر. کرس گیل, یہ دیکھیں جی, رومان رئیس کے خلاف آؤٹ ہوئے کرس گیل. یہ تو بہت ہی حافظ صاحب کھڑے کھڑے اس نے بس مڈ وکٹ سے مائنڈ اپنا بنایا ہوتا کہ میں نے مڈ وکٹ کے اوپر سے اس کو مارنی ہے, ان سائڈ ایج, آن ٹو دی پیڈز اینڈ انٹو دی سٹمپس, اکراس دا لائن. یہ بھی کھیلیں آپ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اسلام آباد یونائٹڈ کے سپورٹرز, ان کے حمایتی کس طرح سے گراؤنڈ میں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے. یہ کرس گیل آؤٹ ہوئے, یہ آؤٹ ہوئے ہیں بابر اعظم
اور اس میں امپائر کو کوئی یہ پہلا بال تھا حافظ صاحب شاداب کا اپنے سپیل کا, اور کتنی اچھی جگہ پر گگلی کی ہے جو کہ بابر نہیں سمجھ سکے, اسکٹ کیا اور بال ان کے پیڈ پہ لگا. اور سیکنڈ ٹائم بابر اس سے آؤٹ ہوئے. شعیب ملک یہ رن آؤٹ ہوئے آئی اور تھنک بیڈ کال. ہاں وکٹ کے اوپر بالکل تھرو آیا اور اس میں وہ ناکام رہے اپنی کریز میں پہنچنے میں, اور تھرڈ امپائر نے ان کو کہا کہ آپ گھر واپس جا سکتے ہیں. یہ پریشر بلٹ ہو رہا تھا رنز کا, اس لیے انہوں نے یہ دوسری رن لینے کی کوشش کی, حالانکہ تھی نہیں, یہ پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈائسی. وہ جو شاداب والا یہ شین واٹسن کی گیند پر یہ بہت اچھا کیچ کیا ہے, یہ شاداب خان نے کیچ کیا ہے جس کا ذکر کر رہے تھے ابھی اشرف علی صاحب. دیکھیں یہاں پہ نا بڑا لو کیچ تھا اور بہت اچھا, دیکھیں اس کی باڈی لینگویج دیکھیں, اینٹیسپیٹ بہت اچھا کیا ہے. اور ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو بات لو باؤنس کی کر رہے ہیں, یہ جو شاداب والا بال ہوا ہے یہ بھی لو باؤنس ہے؟ نہیں دیکھیں ان کی بات ٹھیک ہے, مگر اشرف بھائی جو بات کر رہے ہیں نا اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو پچ پر شبنم گر رہی تھی اور اس کی وجہ سے بال بھی گیلا ہوتا جا رہا تھا, بلکہ ہو گیا ہوا تھا. تو وہ جب بال گیلا ہو جائے نا حافظ صاحب تو اس میں ایک تو گرپ مشکل ہوتا ہے کرنا پچ میں, اور ایک اس کو ٹرن کرنا مشکل ہوتا ہے. تو لامحالہ بیٹسمین جو ہے نا یہ ہمیشہ کنسیو کرتا ہے کہ بال میرے بلے کے اوپر آئے گا, مگر جس لینتھ پر بال کیا ہے نا کراچی کنگز کے بالر نے, انہوں نے they have been able to take wickets at regular interval. اماد وسیم اور اسامہ میر یہ ود ان دا سٹمپس بال کرتے رہے ہیں, اور جہاں بھی آپ نے کراس دا لائن کھیلنے کی کوشش کی ہے تو وہ ان کو کامیاب. اشرف علی صاحب کراس کھیلنے کی, ہاریزنٹل بیٹ کے ساتھ جانے کی, یا آپ کو غیر معمولی شاٹس کھیلنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. 126 رن سے ٹوٹل, اور 126 رنز آپ نے 20 اوورز میں کرنے ہیں, 120 گیندوں پر 126 رنز. آپ کو لگتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ حکمت عملی کا بھی فقدان تھا کہ آپ کو پتہ ہے لو بال باؤنس ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بال نے اسکٹ کرنا ہے, رنز آپ کے پاس کم ہیں, تو جو شاٹس ہیں وہ بھی تو پھر غیر ضروری کھیلی گئی ہوں گی نا جی. دیکھیں اس پیچ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنا جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ڈن سمتھ نے 8 رنز کیے ہیں, جی 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 ٹھیک ہے, اور آصف علی انہوں نے آغاز کیا اننگز کا, 36 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا, 39 رن سکور کیے. بریڈ ہیڈن بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. مصباح الحق 13 گیندوں پر 13 رنز انہوں نے سکور کیے, اماد وسیم کا نشانہ بنے. شین واٹسن 9 گیندوں پر 8 رنز, یہ بھی اماد وسیم کا نشانہ بنے. شاداب خان ایک سکور انہوں نے کیا. پرن نے ایک رن انہوں نے سکور کیا. اماد بٹ یہ بھی 7 رن بنا سکے. محمد سمیع کوئی رن نہیں ہے جی. رومان رئیس کوئی رن نہیں ہے. محمد عرفان ناٹ آؤٹ رہے بغیر کوئی رن بنائے. پتہ ہے حافظ صاحب کیا ہوتا ہے کہ جب میچ کا جب پریشر جو لو سکورنگ میچ ہے نا, اس میں آپ کی بڑی خاصیت ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت اچھا لو سکورنگ میچ آ رہا ہوا ہے بالکل انڈیا کے خلاف. بالکل آپ دیکھیں جب کوئی ٹیم لو سکورنگ پہ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, دوسری ٹیم پہ بھی پریشر آ جاتا ہے کہ یار اتنا کم اس کو, کیونکہ ہر آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی آسانی سے جیت جائیں گے, تو اس کا بھی ایک پریشر آ جاتا ہے بیٹسمینوں پہ. حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھی چیز. اب بابر اعظم سیکنڈ ٹائم شاداب سے آؤٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ ریڈ نہیں کر رہے اس کو. جب تک آپ ریڈ نہیں کرو گے اس کے ہاتھ سے, کوئی بھی بالر ہو, جب تک آپ ریڈ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اسے جج نہیں کر سکتے. تو وہ لیگ سپن نہیں کھیلنے میرا خیال, وہ بال وہ اسے لیگ سپن باہر کھیل اور ٹانگ بھی نہیں نکالی ہے. اگر تھوڑا سا آگے آ جاتے تو آرام سے وہ بیٹ پہ آ جانا تھا اس نے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ادھر یہ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ٹیم جون سی ہے اور پریشر میں آ گئی ان کی, اور پھر اس نے لائن پکڑ لی ہے کیونکہ بالوں کو جیسے ہی وکٹ مل جاتی ہے فوراً پہلی بال پہ میرے خیال میں. ان کی جو کراچی کنگز کی بالنگ ہے اس میں محمد عامر نے 2.2 اوورز میں یعنی کہ 14 بالز کے اوپر 7 رن دیے ہیں, 3 آؤٹ کیے ہیں, 3 وکٹیں اس کے حصے میں. بالکل بالکل 14 بالز پہ. حافظ صاحب دیکھیں جو عامر کا انیشیل جو سپیل تھا نا 2 اوور کا, اس نے ڈینٹ ڈالا ہے, اس نے ایک خوف کریٹ کیا ہے, ایک انسرٹینٹی کریٹ کی ہے ان دی مائنڈ آف دی اسلام آباد یونائٹیڈ بیٹسمین. اب جب 2 کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں آپ کے تو پھر آپ پتہ کیا کرتے ہیں, آپ کنسولیڈیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یو فارگیٹ اباؤٹ یور بیٹنگ. آپ کہتے ہیں کہ یار وکٹ اپنی دینی. اس میں کیا ہوا کہ جس وقت شین واٹسن آؤٹ ہوئے ہیں نا,
अहमद वसीम से, तो अगर आप मिसबाह उल हक की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो काफ़ी परेशानी में नज़र आए, मगर मिसबाह उल हक के पास इतना तजर्बा था, इतना एक्सपीरियंस था, इतना वो ऐसी सिचुएशन में खेलने के आदी हैं कि वो ये सोच रहे थे कि उनका विकेट पर रहना यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसबाह उल हक की कारकर्दगी भी एक मैच के अलावा वो अपने ख़ास रंग में नज़र नहीं आए। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है PSL के इस प्ले ऑफ के हवाले से। वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर कराची किंग्स की बॉलिंग और लाइन थी, क्या जल्दबाजी की उन्होंने या फिर मजबूर हुए अच्छी बॉलिंग के खिलाफ आउट हुए, ये देखते हैं। ये तो वही दिखा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो आउट होने वाले बल्लेबाज अगर उनके बैटिंग कार्ड के ऊपर देखते हैं तो 8 रन स्मिथ ने स्कोर किए हैं, 39 रन आसिफ अली ने स्कोर किए, ब्रैड हेडन बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, मिसबाह उल हक ने 13 रन स्कोर किए और शेन वॉटसन ने 8 रन स्कोर किए, शादाब खान 1 रन बना सके। और जो विकेट्स इन्होंने ली हैं, हम देखते हैं जी कि किस तरह से ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी विकेटें गंवाई। ये जो कैच था जी संगाकारा का, मोहम्मद आमिर की गेंद पर, और जिस तरह से ये संगाकारा ने कैच किया, ये रिव्यू में भी गए, जी जी रिव्यू में भी गए, लेकिन बहुत शानदार कैच था। वो दरअसल रिव्यू में नहीं गए, वो ये गए कि कैच क्लीन कैच हाँ, था, क्लीन कैच था या नहीं है, जी हाँ, क्लीन कैच था या नहीं। तो ये बहुत ही जबरदस्त कैच था। और ये डॉक्टर स्मिथ का कैच है जी, डॉक्टर जी हाँ। स्मिथ, ये ब्रैड हेडन नीचे उतरे। अब ये देखिए हाफिज साहब, देयर वाज नो नीड टू प्ले दिस शॉट, इतना गेंद करीब पड़ा हुआ है, आप विकेट छोड़कर पॉइंट के ऊपर से मारने जा रहे हो, यू आर नंबर 3 बैट्समैन। मिसबाह उल हक, और ये देखिए खड़े खड़े और गेंद स्किट किया है, नीचे रहा है और ये बोल्ड हो गए हैं। लाइन मिस किया इन्होंने, लाइन भी मिस की और बहुत लेंथ है, उसको नहीं ये जज कर पाए। ठीक है, अपराइट स्टांस में थे और बॉल नीचे से गुजर गया। बहुत ही रिलैक्स शॉट खेली है उन्होंने मिसबाह ने 13 रन 13 गेंदों पर। शैन वॉटसन, ये भी बॉल अंदर आया और बॉल को ये अपने क्रॉस पैड के साथ खेले हैं, इनसाइड एज। वॉटसन की जो नेचर है ना, वो नेचर के खिलाफ खेले हैं, वरना वो इसी बॉल को छिक्का मार देते हैं। तो मैच का प्रेशर था, उसे डिफेंसिव गए हैं और डिफेंसिव इनकी गेम नहीं है इतनी, ठीक तो है, जिसकी वजह से वो बैट पे लगा और फिर बोल्ड हो गए। अच्छा, ये जो ब्रैड हेडन का शॉट है गैर जरूरी था? बिल्कुल गैर जरूरी था। अभी आए हैं वो, पता है कि एक बैट्समैन आउट हो गया है और उनका मेन रन गेटर आउट हुआ है। डुआन स्मिथ जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली। ब्रैड हेडन को चाहिए था कि थोड़ा सा वक्त देता, टाइम गुजारता, जरा पिच के बाउंस को मद्देनजर रखता और फिर अपने शॉट्स खेलता। आप जब कोई भी क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो फिर आपको चांस नहीं लेना, क्योंकि ये कोई आस्किंग रेट 12 रन या 10 रन थोड़ी था, इट वाज जस्ट अबाउट 6.5। ठीक है, तो उस पर मैं समझता हूँ कि ब्रैड हेडन की ये जो शॉट थी, ये सिचुएशन के हिसाब से नहीं थी, इन्होंने बहुत जल्दी की और इनकी विकेट ने और प्रेशर जो था ना वो यूनाइटेड पर डाला। अच्छा, ये कुमार संगकारा का कैच देख के आप यकदम क्यों? ब्यूटीफुल कैच है जो माशाल्लाह, पता क्या होता है, देखो जब नीचे गिर रहा होता है ना वो ज्यादा आसान होता है, ये बॉल फ्लाई कर रहा था और उसने उसको कैच किया, ब्यूटीफुल कैच। अच्छा, नीचे जो जा रहा होता है वो आसान कैसे होता है और फ्लाई कर जो कर रहा है बॉल वो कैसे मुश्किल होता है? होता ये है कि वो रीच में आ जाता है, ये उसने अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया अपने आप को और आईज जो से है ना उसने बॉल के ऊपर रखी एंड तक, तो जिसकी वजह से ये कैच हो गया और फुल बॉडी स्ट्रेच किया उसने, तो जिसकी वजह से ये कैच हुआ है। और इस कैच की वजह से ना उनकी सारी टीम की कमर टूट गई, ये प्रेशर पड़ा सबसे पहले, ये टर्निंग पॉइंट था इनका। टर्निंग पॉइंट डन स्मिथ की विकेट थी और कैच कुमार संगकारा का। अजहर खान साहब आपके नहीं, ख्याल? वो ठीक है, अब ऐसे आउटस्टैंडिंग कैचेस ही जब आप करेंगे, कोई ऐसा मिरेकल आप फील्ड में करेंगे जो कि पूरी टीम को अपलिफ्ट करे, और उसकी ही वजह से ये देखें कि जब आप के जीतने का चांस तभी बनता है जब आप रेगुलर इंटरवल में विकेट्स लेते हैं। आप कभी भी डॉट बॉल करके 126 को डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 126 को डिफेंड आप सिर्फ विकेट्स के साथ कर सकते हैं। तभी प्रेशर जो है ना वो बैटिंग साइड पर और जो चेस कर रही होती है टीम उसके ऊपर आता है। तो आई थिंक जो ये जो कैच है इससे एकदम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एंथुजियाज्म,
اور نیور سے ڈائی ایٹیچیوڈ وہ ٹیم میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم 126 میں آؤٹ ہوئے تو ہم ان کو بھی 126 میں آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بڑے اچھے انداز میں ان کے بالرز نے بالنگ بھی کی اور اس کیچ کی وجہ سے وہ ٹیم زیادہ متحد ہوئی اور متحرک بھی ہوئی؟ بالکل. اور پھر عامر کو دیکھو نا کتنا کانفیڈنس آیا ہوگا اس نے. پھر دیکھیں دوسرے اوور کتنے اچھے کیے ہیں اس نے, ان کو ہلا دیا ہے. لازم بات ہے اسے کانفیڈنس آیا ہے کہ اس کی اس بال پہ یہ کیچ ہو گیا تو اسے سپورٹ ملی ہے, اور اس نے دیکھیں پھر آگے کتنی اچھی بالنگ کی ہے اور ان کو ہلایا ہے اس نے. تو کیچز ون دا میچز. اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں, جو پیچھے بیٹسمین ہوتے ہیں نا ڈریسنگ روم کی میں صورتحال بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر جتنا مرضی ہو باہر, لیکن جب پیڈ پہنے ہوتے ہیں نا تو وہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے, ٹانگیں نہ کانپ رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی بیٹسمین ہو, ہر بیٹسمین کی ٹانگیں نہ یوں کانپ رہی ہوتی ہیں جب تک وہ اندر کریز میں نہیں پہنچ جاتا. تو یہ صورتحال جو ڈریسنگ روم میں جو ہے نا, یہ ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی کہ بھائی اب یہ 126 رن جو ہیں اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہیڈن نے جو حرکت کی ہے اور اس کی وجہ سے تو اور پریشر ڈال دیا اس نے, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اس نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کا ایکسیلنٹ کیچ ہوا ہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. مڈل آرڈر لوور آرڈر 6 ایسے پلیئر ہیں جو کہ مطلب آپ what do you expect from Ahmad Butt? Was he playing as a batsman or as a bowler? بالنگ تو اس نے کی نہیں. یہی تو میرا سوال ہے. بالنگ تو اس نے کی نہیں ہے. بالنگ تو اس نے کی نہیں. حسین طلعت کا ہیمسٹرنگ ہو گیا, وہ نہیں کھیل سکا. مگر کیا ان کی بینچ اسٹرینتھ پر کوئی ایسا پلے دیکھیں, آپ نے شروع کیا رفعت اللہ محمد سے. ہاں جی, رفعت اللہ محمد. ٹھیک ہے, اگر حسین طلعت انفٹ تھا, وہ نہیں کھیل سکتا تو رفعت اللہ کی طرف جانا چاہیے تو نیچرلی دے شوڈ ہیو پلیڈ ود اے بیٹسمین, اے پراپر بیٹسمین. اب آپ نے جو نام لیے ہیں, عرفان کو لے لیں, رومان ریس کو نیچے سے لے لیں, محمد سمیع کو لے لیں, اور پورن کو لے لیں, اور پھر آپ کا جو اسپنر شاداب خان, دے آر ناٹ اسٹیبلشڈ بیٹسمین. اور جب تبھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آنس کس کے اوپر تھا, وہ تھا ڈوین اسمتھ پر, شین واٹسن پر, اور مصباح اور بریڈ ہیڈن. اب جب یہ 4 وکٹیں ان کو مل گئی نا تو وہ جاگ گئے کراچی کنگز کے. بھائی پیچھے تو ان کے وہ کوئی اسٹیبلش بیٹسمین نہیں ہے, اس پریشر کو ہم اور ان کے اوپر ڈالیں, وکٹیں لیں, اور وہ کامیاب ہوئے. اب آپ اگر کراچی کنگ کی بیٹنگ کو اسلام آباد کی بیٹنگ سے کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا فرق. عماد وسیم, ایون سہیل خان سے بھی آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کتنے نمبر پہ آتے ہیں. یہ سہیل آئے جہاں پہ 8ویں نمبر پر, 7ویں نمبر پر. آپ مجھے بتائیں 20 اوور کے میچ میں 8ویں نمبر تک بیٹنگ ہے, نمبر 7 تک عماد وسیم ہے, نمبر 7 عماد وسیم ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس تو لائسنس ٹو کل ہے نا. بالکل ہے. اور یہاں پر ختم ہو جاتا ہے 5ویں نمبر پر. 5ویں نمبر کے بعد آپ کے پاس مصباح کے بعد آپ کے پاس کوئی بیٹسمین نہیں ہے 5ویں نمبر پر ختم ہو جاتی ہے جو ٹیم کو کھینچ کر آگے لے جائے. تو آئی تھنک کل آپ کے خیال میں جو ٹیم سلیکشن ہوئی ہے پھر اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے ایک انتہائی اہم میچ میں, اشرف علی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ پھر اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو پلینگ 11 سلیکٹ کی گئی اس میں بھی بہت بڑا ایک انہوں نے خامی بہت بڑی چھوڑی ہے, غلطی کی ہے. وسیم اکرم, ڈین جونز, توصیف احمد. پتہ کیا ہوتا ہے حافظ صاحب, اب وہ میچ جیت گیا ہے اور 126 پہ تو ٹوٹل سکور تھا, تو سب باتیں چھپ جانی تھی. لیکن اب وہ جو ویکنس تھی نا وہ واضح نظر آ رہی ہے, اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں. تو اس کی وجہ سے خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب آپ کے پاس اوپنر بیٹھا ہوا ہے باہر تو اس کو کیوں نہیں کھلایا, آپ اسے کھلانا چاہیے تھا. تو وہ یوز ٹو بھی ہے, ہماری کرکٹ سے بہت یوز ٹو ہے وہ, تو لازم بات ہے ایڈجسٹ کر لیتا اپنے آپ کو. خان کی اچھا خان صاحب, میں نے ایک اور بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں. رفعت اللہ محمد جب ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں, T20 یا دوسری, وہاں پر ان کی کھیلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, زیادہ رنز کرتے ہیں. آپ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا T20 کے لیے, جی وہاں پر بھی یہ اپنا وہ رنگ یا اس کی طرح پرفارم نہیں کر سکے جیسا یہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں یا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کرتے ہیں. پھر یہ جب PSL میں گئے ہیں وہاں پر بھی یہ اپنے رنگ میں نظر نہیں آئے جو ان کا روایتی انداز پاکستان میں T20 کھیلتے ہوئے ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ صاحب, اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ آپ کے ٹیمپرامنٹ, آپ کے اسکل, کنوکشن, بلیف, اور آپ کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, فٹ ورک, مینٹل ٹفنس, یہ ساری چیزیں ایک بڑے کینوس کے اوپر نا اگینسٹ ٹاپ اپوزیشن.
ابھی کوئی یہاں پہ بھی یہ کھیلے یہ نیچے اترتے رہے. ابھی یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کے ینگسٹرز کی فیلڈنگ جو ہے اس سے وہ کافی امپریس ہوئے ہیں کہ جو آپ کے اوورسیز پلیئرز بھی تھے جتنے بھی فرینچائزیز میں وہ ڈریسنگ روم میں تھے تو ان کی جو جان مارنے کا جو ایک جذبہ تھا نا وہ کافی ہمیں نظر آیا. نیچرلی رفعت اللہ محمد ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یونائٹڈ کی ٹیم کا حصہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ پہلے ڈرافٹنگ میں تو تھے نہیں. تو جب یہ 2 پلیئرز جن کا ایشو آیا اسپاٹ فکسنگ کا جب وہ باہر ہوئے تو اب ایک پینک سی سچویشن آ گئی کیونکہ دونوں جو پلیئر باہر ہوئے ہیں نا وہ پہلے 11 کا حصہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خالد لطیف اور شرجیل خان. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ان کی ریپلیسمنٹ ان کو چاہیے تھی. اب ریپلیسمنٹ میں جلدی سے انہوں نے بیٹھ کرنا یہ اندازہ نہیں کیا کہ رفعت اللہ محمد کتنی کرکٹ کھیلا ہے, کب سے وہ ٹیم کا حصہ ہے, فٹنس کیا ہے, فارم میں ہے کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کا انہوں نے اندازہ نہیں کیا. اور جو 2 پلیئر جو نکلے ٹیم سے تو ان سے ان کی ٹیم کا جو بیلنس تھا نا وہ خراب ہوا, وہ بہت خراب ہوا. ٹھیک ہے. تو رفعت اللہ محمد آپ کے خیال میں اگر وہ اس لیول پہ پرفارم نہیں کر پا رہے یا کر نہیں پائے اس سے پہلے بھی تو اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایبسولوٹلی. اس کی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ہمیشہ پاکستان میں ہی رنز کیے ہیں تو جس کی وجہ سے سلیکٹرز کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ لازمات ہے جو پرفارم کرتا ہے انہوں نے اسی کو چوز کرتے ہیں. اور جو کہ دیکھیں اور پھر کیا ہوا ہے کہ وہی رفعت اللہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا وہ ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ لازم بات ہے کہ وہاں پہ ایکسٹرا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو آپ کا جو ہے نا کیا نام ہے مائنڈ جو ہوتا ہے مائنڈ اس کو اور زیادہ فاسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بالرز بھی وہ سپیڈ نہیں ہے جو ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کھیل کے آئے, وہ پیچز نہیں ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیل کے آئے, وہ فیلڈنگ نہیں ہے, وہ پریشر نہیں ہے, وہ پلاننگ نہیں ہے میچز کا جو آپ کھیل کے آئے ہیں. اسی واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر اس طرح کے میچز جیسے آج کل 2020 کرکٹ ہو رہی ہے پریشر میچز ہونے چاہیے تو اس سے ہمارے نوجوانوں کو بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا اشرف علی صاحب, آپ تشریف لائے. اظہر خان صاحب آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. پاکستان سپر لیگ کے دلچسپ میچز کا سلسلہ جاری ہے. اب صرف 2 میچز ہی باقی بچے ہیں اور ان 2 میچز میں سے ایک کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کون ہوگا اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.